سونپور جنگل میں ایک رانو چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت ہی شریف تھی اور محبتی بھی۔ وہ سونپور جنگل میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ اس کے سبھی رشتہ دار سونپور سٹی میں رہتے تھے۔ رانو چڑیا کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے سونپور جنگل سے سونپور سٹی جایا کرتی تھی، جہاں اونچی اونچی بلڈنگوں کے کنارے اس کے رشتہ دار اپنا گھونسلہ بنا کر رہتے تھے۔ ایک دن رانو چڑیا اپنی بہن سونی سے مل کر جب شہر سے واپس آ رہی تھی، تب اس نے اڑتے ہوئے دیکھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو کسی پرندے کا بچہ لگتا ہے۔ چلو چل کر دیکھتی ہوں۔ جب اس نے نیچے آ کر دیکھا تو ایک باز کا زخمی چھوٹا سا بچہ پڑا تھا۔ رانو چڑیا نے اس کی حالت دیکھ کر سوچا، اگر میں نے اسے یہاں چھوڑ دیا تو یہ مر جائے گا۔ اسے ساتھ لے جاتی ہوں۔ رانو چڑیا اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے آئی اور اس کا خوب خیال رکھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ رانو چڑیا نے باز سے پوچھا اور باز نے جواب دیا، میرا کوئی نام نہیں۔ آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ میرے ماما پاپا کو تو شکاری پکڑ کر لے گیا ہے۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اب آپ ہی میری سب کچھ ہو۔ رانو چڑیا کو اس پر پیار آ گیا۔ اس کو اپنے بچے کی طرح پالنے لگی۔ رانو چڑیا نے اس کا نام سونو رکھ دیا تھا۔ ایک دن وہ سونو کو لے کر شہر میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئی۔ اس کی بہن نے بھی اسے خوب ڈانٹا۔ رانو، تمہارا تو کوئی نہیں ہے، پر ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا۔ یہ کیا لے آئی ہو باز یہاں پر؟ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہن، سونو کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ چلو شہر جا کر کچھ سامان لے کر آتے ہیں۔ رانو کی بہن اس پر یقین کر لیتی ہے۔ دونوں بازار جاتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں باز کے منہ میں خون دکھائی دیتا ہے۔ تو رانو چڑیا کی بہن غصے سے کہتی ہے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سونو میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ جب وہ اپنے گھونسلے کے اندر جا کر دیکھتی ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک سانپ مرا پڑا تھا اور بچے آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔ بچے ماں سے کہتے ہیں، ماما ماما، سونو بھائی نے اسے مار دیا اور ہمیں بچا لیا۔ رانو کی بہن سونو سے بہت پیار کرتی ہے اور اپنی بہن سے معافی مانگتی ہے۔ سچ میں بہن، مجھے معاف کر دو۔ تمہارا بیٹا بہت نیک ہے۔ تم نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آج سے میں بھی اس کی سگی خالہ ہوں۔ کوئی ستیلا سلوک نہیں کروں گی۔ چلو مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور سبھی مل کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک جنگل میں رانو چڑیا مینو چڑے کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی شادی کو کافی سال گزر گئے تھے، لیکن ان کے پاس بچے نہیں تھے۔ ایک دن رانو چڑیا مینو سے کہنے لگی، مینو جی، میں سوچ رہی ہوں کہ شانو باجی کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنے چھوٹے بیٹے ببلو کو مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے رانو، آپ شانو باجی سے بات کر کے دیکھ لیں، ویسے ببلو ہے بہت پیارا۔ پھر اگلے دن رانو چڑیا دوسرے جنگل شانو چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ شانو رانو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ کیا حال ہے شانو باجی؟ بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟
कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आई हो। शानो बाजी, आज मैं आपसे अपना बबलू बेटा लेने आई हूँ। प्लीज़ बाजी ना कीजिएगा, मैं अकेली रह रह कर तंग आ गई हूँ। आपके पास तो और भी बच्चे हैं, आप बबलू को मुझे दे दें। रानो मेरी बहन, आप परेशान नहीं हूँ। पहले मैंने आपको कभी ना की है जो अब करूँगी। ठीक है, आप ले जाना, और अभी शाम होने वाली है। आप सुबह अपने जंगल चली जाना, आज रात मेरे पास ही रुक जाओ। फिर अगले दिन रानो चिड़िया बबलू को लेकर अपने घर आ जाती है। फिर रानो चिड़िया और मीनू बबलू का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह दिन रात गुजरते रहे। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, रानो चिड़िया, अब बबलू बड़ा हो गया है, हम उसे बता देंगे कि वो आपका बेटा नहीं है, नहीं तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कालू भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप बबलू को ना बताना, मैं आपका हर काम कर दूंगी। बताएं क्या काम है? आप मीनू से कहना आज से हमारे लिए भी खुराक लेकर आए, नहीं तो हम बबलू को सारी बातें बता देंगे। ठीक है कालू भैया, हम आपको खुराक ला दिया करेंगे। फिर रोज मीनू चिड़ा खुराक तलाश करके लाता और उन्हें भी दे देता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे के बेटे ने बबलू को कहा, बबलू, आपको पता है आपके मामा पापा हमें खुराक क्यों ला कर देते हैं? नहीं राजू। बबलू, उनको डर है कि हम आपको ये ना बता दें कि आप उनके बेटे नहीं हो। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? फिर बबलू गुस्से से घर जाता है और वहाँ कालू कौवे और गोरी कौवी को बैठे देखकर कहने लगा, कालू अंकल, आप यहाँ रोज मेरी मामा को ब्लैकमेल क्यों करने आते हैं? मुझे सारी बात का पता चल गया है। क्या हुआ, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मैं फिर भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और इन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा। आप यहाँ से चले जाएं, हम आज के बाद आपको कुछ नहीं देंगे। कालू कौवे और गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बबलू और रानो चिड़िया से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते बबलू और रानो चिड़िया बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।